أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 اور 123. اومن کانا، کیا وہ شخص جو میتن مردہ تھا، فاحییناہ تو ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے نورن ایک روشنی، یمشی بھی وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، فی الناس لوگوں کے بیچ میں. یعنی وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی اور زندگی کے ساتھ ساتھ اسے ایک روشنی دے دی، وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے. کمم مثلہ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں بھٹک رہا، ڈارکنیس ہے ہر طرف اور اس میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا وہ اس سے نکلنے والا نہیں. کذالک اسی طرح سے، زینا خوبصورت بنا دی گئی، بیوٹیفل بنا دی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون ان کے وہ کام جو وہ کرتے رہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے، جعلنا ہم نے مقرر کر دیا، فی کل قریۃ ہر شہر میں، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا اس کے بڑے بڑے مجرم کو، کرمنلز کو، ہر بستی کے بڑے بڑے کرمنلز کو ہم نے اپوائنٹ کر دیا. اس لیے لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں اپنی چالیں چلے، کانسپریسی کریں وہ. وما یمکرون الا بانفسہم لیکن وہ کوئی تدبیر، کوئی چال، کوئی کانسپریسی جو کرتے ہیں وہ اپنے خلاف کرتے ہیں. وما یشعرون حالانکہ اس کا احساس اور شعور ان کو نہیں ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، is one who was dead and we gave him life and made for him a light by which he walks among the people, like one who is in darkness, never to emerge from it. Thus it has been made beautiful to the disbelievers that which they were doing. And thus we have placed in every city its greatest criminals to conspire therein, and they conspire not except against themselves, but they perceive it not. اب ان دو آیتوں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، ہمارے لیے کیا اس میں سبق، کیا سیکھ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو آیتوں میں دو بات کہی ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ایک آدمی ہے جو
مردہ تھا اسے زندگی دے دی گئی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ روشنی بھی دے دی گئی۔ یہ کون سی زندگی ہے اور یہ کون سی روشنی ہے؟ گویا کہ اگر انسان اسلام سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، تو وہ کیا ہے؟ ڈیڈ ہے، وہ مردہ ہے۔ چاہے اس کے پاس بلینس آف ڈالرز ہو، چاہے اس کے پاس کوئی حکومت ہو، اللہ کے نظر میں مردے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2، یعنی اسی میں پوائنٹ، زندگی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کیا دے دیا؟ قرآن کی روشنی دی، ایک ٹارچ دے دیا۔ کیا ہے وہ؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا علم حاصل کرتا ہے، تو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، اکیلا محسوس کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں اسے، اور اسے خود ترس آتا ہے لوگوں پر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو پہلے اس کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھی، قرآن آ جانے کے بعد زندگی میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ان معاملات پر افسوس ہوتا ہے جن کے پیچھے وہ دنیا میں بھاگتا تھا پہلے، یہ چیز کے پیچھے میں بھاگتا تھا۔ تو ایک دم سے لگتا ہے کہ جیسے ایک تیسری آنکھ انسان کو مل گئی، اور اس تیسری آنکھ سے دنیا کو اور اس کے معاملات کو اور لوگوں کو، فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جو انٹرسٹ کے پیچھے بھاگتا ہے نا، جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو سود جو ہے اللہ تعالیٰ نے گندگی نجس قرار دے دیا، اب وہ اس کے بارے میں سوچ کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں اور اس انسان میں جو اللہ سے اور قرآن سے دور ہے، وہی فرق ہے کہ ایک انسان کوئی روشنی میں ہے اور کوئی بالکل ڈارکنیس، اندھیرے کے اندر ہے، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اسے راستہ نہیں ملتا، کبھی جا کے چرنی میں گرتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی کہیں جا کے گر جاتا ہے۔ ان دونوں کی مثال ایسی۔ اور دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی سنت اور اس کا طریقہ رہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی میسج اور میسنجر بھیجتا ہے تو اس کے خلاف سب سے پہلے کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس بستی اور اس شہر کے بڑے لوگ، پولیٹیشینز، لیڈرز، مالدار، پیسے والے، اور وہ اس کے مشن کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف کانسپریسی کر کے اسے دبا دینا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ جیسے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کن لوگوں نے روکا؟ وہاں کے لیڈرز نے، ابو سفیان نے، امیہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، جو وہاں کے کون تھے؟ بڑے بڑے لیڈرز تھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم بھی ان کو ایسا کرنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں، ہم روکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم زبردستی روک دیں گے تو جو ٹیسٹ اور امتحان ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں بھی، ہر جگہ آپ دیکھیے برائی کے ساتھ ساتھ کون لوگ کھڑے رہتے ہیں؟ کن کی وجہ سے سوسائٹی میں برائی پھیلتی ہے؟ اب فار ایگزامپل یہ جلوس کا ہی دیکھ لیجیے، کون آگے آگے رہتے ہیں؟ کس کو فائدہ ہوتا ہے یہ جلوس سے؟ کس کی پبلسٹی ہوتی ہے؟ کون اس میں زیادہ خرچہ کرتے ہیں؟ وہی اکابر مجرمیہا، شہر کے بڑے بڑے کرمنلز، وہ اس میں آگے رہتے ہیں۔ اور کرمنلز کس معنی میں؟ اللہ کی نظر میں کرائم۔ ایک ہوتا ہے دنیا کی نظر میں، ایک ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ کیا ہے؟ کتنا بڑا اس میں یہ ہوتا ہے، لوگوں کے راستے بلاک ہو جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے اس میں کیا پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں، جو اگر ضرورت مندوں پر، ہاسپٹلز پہ، مریضوں پر، بیماروں پر، لوگوں کو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سپورٹ کرنے پر اگر خرچ ہو
تو کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل جائے جو ایک دن میں جتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ شیطان کرا رہا ہے اپنے ساتھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی اور اس لائٹ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے اور ڈارکنیس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.